ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں طیبہ قمر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں 9 کلاس کی اردو کی بک آپ کو ٹیچ کر رہی ہوں دا یوتھ اکیڈمی کے تھرو. ہم نے پچھلے اس میں ویڈیو میں پہلا چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا. دوسرے چیپٹر کو لکھا ہے سر سید احمد خان نے. یہاں پہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی بتائی ہوئی ہے، وہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور والد کا نام سید محمد متقی تھا. ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی. اس کے بعد منصفی کا امتحان، یعنی جو انصاف کرنے والا، یہ کہہ لیں قاضی کا امتحان پاس کر کے باحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے. آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا. مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا. نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا. سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ، عارف جنگ کے خطابات دیے. انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی اور کیا لکھا ہوا یہ بیجنور بہت مشہور ہیں. یہاں جو چیپٹر لکھا ہے اس کا نام ہے امید کی خوشی. اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی. امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. عقل کے میدان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں. تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں. دیکھ ناداں بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رے میرے بچے سو را، اے اپنے باپ کی مورت اور اپنے دل کی ٹھنڈک سو رے، اے میرے دل کی کونپل سو رے. بڑھ اور پھل پھول تجھ پر خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے. سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رے. تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی. تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئندہ راگنیاں ہوں گی. میرے بچے سو رے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے. بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے. اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے. سو رے میرے بچے سو رے، میرے بالے سو رے. یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا. پھر مکتب سے اس
کو سروکار پڑھا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آہ ہماری پیاری امید، تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھے میں اس کی خوشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم مراد لے سکتے ہیں۔ نہایت پر اثر یہ چیپٹر ہے، اس میں باتیں کی گئی ہیں امید کی خوشی۔ دیکھیں یہاں پر ساری ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس وقت نہ سمجھ ہوتا ہے، مہد میں ہوتا ہے یعنی ایک جھولے میں ہوتا ہے، اور اس وقت نہ سمجھ ہوتا ہے، لیکن ماں کو ایک امید ہوتی ہے کہ جب بڑا ہوگا تو یہ ہمارا کندھا بنے گا، یہ کہہ لیں ہمارا سہارا بنے گا۔ تو یہاں پہ جتنی بھی باتیں کی گئیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ 9 کلاس کے بچے کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے، اور ہم باقی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف دوسری مثال یہ دی گئی کہ جب بڑا بھی ہو جاتا ہے انسان تو قید میں ایک مجرم ہوتا ہے اور وہ بے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ اس بنیاد پہ جی رہا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن میں نکلوں گا، ایک امید ہوتی ہے یہاں سے نکلوں گا اور اپنا باپ کا چہرہ دیکھوں گا۔ ساری بات یہاں پر امید کی گئی ہے کہ امید ہی انسان کو سمجھ لیں ایک سانس لینے کا ذریعہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس امید نہ ہو تو وہ جیتے جی مر جائے۔ امید کی وہ کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ امید کی خوشی میں زندہ رہتا ہے۔